رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم بیک، خوش آمدید کہتے ہیں خواتین و حضرات۔ ہماری خوبصورت رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں، رمضان علم ہے۔ رمضان علم ہے کے اندر ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایسے لوگوں سے جو بہت علم رکھتے ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے اندر، اور جن سے آپ کی ملاقات ہم آج کروائیں گے۔ ہمارے ملک میں علم اور ادب کا ایک بہت بڑا نام، ویسے تو بہت سے خاصے ہیں ان کی شخصیت کے، مگر انہوں نے ایک کتاب لکھی گونگے کا خواب، جس کو 2018 میں بیسٹ سیلنگ بک جو ہے وہ بھی اعزاز حاصل ہوا، اور پچھلے 3-4 سالوں سے اگر ہم یہ کہیں کہ ان کی اسی کتاب کو وہ اس کیٹیگری میں رکھا جا رہا ہے جو پاکستان اور ایون دنیا میں بہت زیادہ پسند کی جا رہی ہے کتاب، اور لوگ جو ہیں اس کو خرید رہے ہیں اور اس کو پڑھ رہے ہیں۔ خوبصورت افسانوں کا مجموعہ ہے۔ ہمارے ساتھ آج اس کے رائٹر موجود ہیں، بہت بڑا ہمارے ملک کا نام، طارق بلوچ صحرائی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے آپ کے طارق صاحب؟ ٹھیک ٹھاک؟ طارق صاحب، میں نے سنا ہے آپ لکھتے تو با کمال ہیں ہی، ظاہر ہے یہی ریزن ہے کہ ماشاءاللہ بیسٹ سیلنگ کتاب کا بھی آپ کو یہ شرف حاصل ہوا، مگر ہم نے سنا ہے کہ آپ ایسے بامعنی اور اتنے خوبصورت جملے آپ کے جو زبان ہے اس سے نکلتے ہیں کہ لوگ اسے کوٹ کرتے ہیں، تو یہ میں سمجھتی ہوں یہ خدا کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے۔ اور مجھے یوں، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے کہ وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ کا خاص کرم جن کے اوپر ہو، اور جن کے ساتھ ماؤں اور والدین کی خاص دعائیں ہوں، ان کی زندگی میں ایسے معجزات نظر آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان کے اس پروگرام میں، اور یہ جو میں نے گفتگو کی ہے کیا اس میں حقیقت ہے؟ جی بالکل، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے عزت دی، اور دوسرا یہ کہ مجھے میرے ماں باپ کی دعائیں ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب وہ آخری دنوں میں تو میرے بھائی نے پوچھا کہ میرے لیے کیا دعا کرتی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے گاڑی کی، اس وقت ان کے پاس گاڑی نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ طارق کے لیے کیا، تو انہوں نے کہا اس کے لیے سب کچھ ہی۔ اچھا، ہاں جی، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے صرف گاڑی اور اس کے لیے سب کچھ، تو کہنے لگی نہیں، اس کے لیے سب کچھ۔ صحیح۔ تو پھر اللہ نے عزت دی، اور آج پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا شخص میں ہوں جی۔ الحمدللہ، الحمدللہ، یہ بہت۔ اور آپ، ہم نے اپنے ریسورسز سے یہ بھی پتہ لگایا کہ آپ بانو قدسیہ صاحبہ کے شاگرد بھی رہے ہوئے، خاص الخاص شاگرد۔ جی جی۔ تو کیسا سفر رہا اس شاگردی کا، اور وہ جو ایک رشتہ ہوتا ہے، جب بڑے لوگوں کے ساتھ رشتہ جڑتا ہے تو ان کی صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے؟ ہاں جی، بس مجھے وہ، بلکہ انہوں نے مجھے بیٹا بنایا ہوا تھا۔ اچھا۔ اور میری 4 کتابوں کے لیے انہوں نے لکھا۔ صحیح۔ اور جو ان کی زندگی کی آخری تحریر ہے وہ اس کتاب کا دیباچہ ہے جی۔ اچھا اچھا، یہ بھی میں سمجھتی ہوں بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اچھا طارق صاحب، ہم آج بالخصوص میں نے جب آپ سے آف ریکارڈ پوچھا کہ ایک تو گونگے کا خواب، اس کتاب کے حوالے سے بھی ہم تھوڑی بعد میں بات کریں گے، مگر ماں کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ ہم گفتگو کریں گے، اور آپ نے کہا کہ اس میں جو افسانہ ہے گونگے کا خواب وہ بھی ایک ماں کے حوالے سے ہے، تو مجھے ذرا تھوڑا سا اس افسانے کے حوالے سے بتائیے۔ اس میں یہ ایک تو یہ کہ گونگے کا خواب لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے اس کا تھیم، تو گونگا جو ہے وہ جب گونگے کا خواب اسے بڑی اذیت دیتا ہے، کیونکہ خواب تعبیر کا تقاضا کرتے ہیں، اور تعبیر بتانے والا تفصیل مانگتا ہے۔ بالکل۔ اور جب گونگا بتا نہیں سکتا تو اذیت کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ خواب دیکھنے سے بھی گریزاں رہنے لگ جاتا ہے۔ ٹھیک۔ تو جبر کی اس دور میں جہاں سوال کو ختم، سوال کی موت ہوگی، میری جو پہلی کتاب تھی اس کا نام تھا سوال کی موت۔ ٹھیک۔ تو اتنا وائلنس ہو گیا ہے اور اتنا لوگ اگریسو ہو گئے ہیں کہ اب کوئی سوال اگر سوال پوچھے تو اس کو جواب نہیں دیتے، بلکہ اس کو مرنے مارنے پر آ جاتے ہیں، کیونکہ مکالمہ ختم ہو گیا ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے لکھا تھا، والدہ کے حوالے سے۔ تو وہ اس میں وہ پوچھتا ہے کہ جو ہے وہ اپنے ماں اسے کہتی ہے کہ جو تیرا باپ تھا وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا،
तो वो कहता है कि फिर आप उससे इतनी मोहब्बत क्यों करती हैं। तो वो उसे नहीं बताती, तो आखिर में जब उसे पता चलता है कि वो कहती है कि वो छोड़ के नहीं गया था, बल्कि उसे एक अंधी गोली ने मार दिया था, क्योंकि वो सच लिखता था। और मैं सिर्फ, मेरा हौसला नहीं पड़ता कि मैं उसको कहूँ कि वो इस दुनिया में नहीं है, तो मैं इसलिए, वो कहती है कि वो मुझे छोड़ के चला गया। तो उस पे मैंने लिखा है कि माएँ बचपन की मासूमियत के हवाले से आपको इनाम के तौर पर दी जाती हैं, और जवानी के खट्टेपन, सख्त और शफकत से आरी रवैये पर सजा के तौर पर वापस बुला ली जाती हैं। ओ हो। आपका अपनी वालदा के साथ कैसा रिलेशनशिप? बहुत अच्छा जी, मैंने बहुत लर्न किया उनसे। और जो विजडम ऑफ द ईस्ट है, यकीन करें, आप वेस्ट को पढ़ते हैं, लेकिन जो हमारे पास विजडम है और जो हमारे बाबे सूफिया, मैं हैरान होता हूँ। और जो माएँ एक दिन भी स्कूल नहीं गई होती हैं और वो इतनी खूबसूरत बातें करती हैं और इतनी गहराई वाली बातें कि बंदा हैरान होता है कि उनको किन्होंने ये चीज़ें दी हैं। सही। तो मुझे बल्कि एक भक्खर से एक खातून थी, तो उनका बेटा मेरे पास आया, तो मेरे लिए ना स्पेशल साग और वो मक्खन लेके आया। तो उन्होंने कहा कि जी, उन्होंने तोहफे में भेजा है, और उन्होंने कहा है कि माँ तो मैं हूँ, और आप किस तरह इस तरह लिख लेते हैं जो माँ की हवाले से लिखते हैं आप। तो मैंने उन्हें कहा कि जो माँ बाप एक रिश्ते का नाम नहीं, एक आफाकी कैफियत का नाम है। वाह, बेशक। तो ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता। मसलन मैं आपको उनका वाक़या सुनाता हूँ कि बचपन में जब हमारे घर में अभी बिजली नहीं आई थी, हम गांव में रहते थे, तो वहाँ पे ना हम दिया जला देते थे शाम को। तो चमगादड़ें आती थी, तो हमें बड़ा डर लगता था, कहते थे ये कानों में घुस जाती हैं, खून पी लेती हैं, तो हम ना उसको मारने के लिए भागते थे। तो माँ ने अक्सर मना करना, फिर दूसरा दिया जला देना। तो मुझे ये होता था कि मैं इनको मारूं। तो एक दिन उनको मारते मारते मैं गिर गया, मेरी टांग टूट गई। तो माँ ने उस दिन हल्दी वाला दूध पिलाया और मेरे पास आके बैठ गई, कहती बेटे ये जो चमगादड़ें होती हैं ये सिर्फ अंधेरे में देख सकती हैं, तो कितनी चमगादड़ें मारोगे, इससे बचने का एक ही तरीका है कि रोशनी को गोल ना होने दो, दिए को बुझने ना दो। क्या कहने। तो आज मैं सोचता हूँ कि ये दुनिया में जितनी चमगादड़ें हैं, नफरत की चमगादड़ें हैं, तो हम उनको मारने के लिए फिरते हैं, तो हम मोहब्बत का दिया नहीं जलाते। कितनी खूबसूरत। हम इल्म का दिया नहीं जलाते, जैसे रमज़ान इल्म है जी, बिल्कुल। तो हमें ये दिए रोशन करें, मोहब्बत का, उल्फत का, इल्म का, दुआओं का, आसानियाँ तकसीम करने का, बहुत अच्छा, कुर्बे इलाही का, इश्क मुस्तफ़ा का, तो ये सारे दिए जलाने चाहिए। नफरत की चमगादड़ें कहाँ मारते फिरेंगे। बिल्कुल सही। उनसे बचने का एक ही तरीका। अब ये तो जो एक को मारने के बाद आपने ये सबक जिंदगी भर के यानी लिए माँ की सीखा। विजडम मैं आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, हमने इल्म की बात की। इल्म ज़ाहिर है एक बहुत बड़ी, अगर हम ये कहें कि ख़जाना है हमारे पास, और एक ऐसा ख़जाना जो कभी ख़त्म नहीं होता। जितना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं उतना बढ़ता चला जाता है। और सबसे अजीम तरीन, बुलंद वाला, सबसे आला जो मुअल्लिम थे इस दुनिया में, आकाए दो जहान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये देखिए कि उन्होंने अल्लाह के अहकामात हम तक पहुंचाते हुए ये हमें बारहा बताया कि अल्लाह की इबादत के साथ साथ वालिदैन की अताअत, उनसे मोहब्बत किस कदर ज़रूरी है। ये जो मोहब्बत होती है वालिदैन के साथ बच्चों की, किस कदर ज़रूरी है, क्या फरमाएंगे? देखें, मैंने लिखा है कि मोहब्बत जो है वो इस कायनात का इसमें आज़म है। तो रब ने मोहब्बत में ही इस कायनात को तख्लीक किया। वाह 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 वाह, क्या कहने। तो हर मसले का, वो किसी ने पूछा ना कि इस बीमारी का क्या इलाज है, तो उन्होंने कहा कि मोहब्बत। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि अगर बीमारी ज़्यादा हो तो उन्होंने कहा मोहब्बत की डोज बढ़ा दे। बिल्कुल ठीक। तो जैसे एक ममता की एक कैफियत का नाम है। अब देखें, जिन पेरेंट्स अपने बच्चों को डांटते रहते हैं या जो मोहब्बत नहीं करते, उनके बच्चों की जो ग्रूमिंग होती है या जो ग्रोथ होती है वो और तरह की होती है। सही।
اور جن کو وہ محبت سے پالا ہوتا ہے ان کی ایک شخصیت اور ہوتی ہے, وہ آگے جا کے بھی محبت بانٹتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو میرے خیال میں محبت تو خیر ہر شے کے لیے ضروری ہے, لیکن ماں باپ کا جو رویہ ہے اولاد کے ساتھ اور اولاد کا رویہ ماں باپ کے ساتھ, اگر یہ محبت کا ہو تو اس سے بڑی ٹیچنگ کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا, جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے نا, تو محبت تقاضا کرتی ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ وقت گزارا جائے, اس کو اٹینشن دی جائے, اس کو بتایا جائے کہ وہ کتنی اہم ہے یا کتنا اہم ہے. تو اسی حساب سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس انٹرنیٹ اور آن لائن اور یہ تمام جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کے دور میں وہ جو انسانوں کے ساتھ فزیکل کنیکشن اور وقت دینا ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. کتنا ضروری ہے آج کل کے بچے جو بڑے بڑے افسران بن جاتے ہیں ان کا اپنے ان والدین کے ساتھ وقت گزارنا جو ولنریبل ہوتے ہیں, بالکل ایسے جیسے آپ ایک عمر کی حد سے بڑھ جاتے ہیں تو ان کو وقت بچوں کی طرح ریکوائرڈ ہوتا ہے. اس حوالے سے ضرور بتائیے. اصل میں ماں کے حوالے سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ماں اگر زندہ ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا جی تو وہ مجھے آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے آتا. بالکل. تو میں نے اصل میں پیرنٹس کے ساتھ میں بتاتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جنریشن گیپ کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا آڈ لگتی ہیں یا مشکل پیش آتی ہے, لیکن آپ یقین کریں کہ اگر آپ ان کو مینیج کر لیتے ہیں تو یہ اتنا بڑا یوگا ہے کہ آپ اس کے ساتھ دنیا کے سارے معاملات اس سے حل کر لیتے ہیں. تو باقی رہی یہ تو بڑی بدقسمتی ہے کہ انسان کے ساتھ وقت نہیں گزار رہا, گیجٹ کے ساتھ وقت گزار رہا ہے. تو پھر جب آپ گیجٹ کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آپ روبوٹ بن جاتے ہیں, اور انسان ہے ہی نام انسانیت جس کے اندر انسانیت ہو, اور انسانیت کے لیے احساس ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ گرو وہ کرتا ہے جو نیچر کے ساتھ رہتا ہے. ٹھیک ہے. اور فطرت ہی گرو کرتی ہے. بالکل ٹھیک. اور وہی گرو کرے گا کہ جو کہ نیچر کے ساتھ رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں یعنی میں اگر آپ کے اس جملے کو تھوڑا سا آگے جو میں سمجھی ہوں وہ آگے بڑھانا چاہوں کہ مثلا میرے یہاں پر سیٹ کے اوپر جتنے لوگ پازیٹیو اور جتنے بھی انسپریشنل لوگ آ کے بیٹھے نا, انہوں نے کہا کہ اگر تم گرو کی ہم بات کرتے ہیں, گروتھ کی, کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیاوی لحاظ سے تمہارا ہاتھ آسان ہو جائے, تمہارے پاس زیادہ پیسہ آئے, تو جو دیا ہوا ہے اللہ کا اس میں سے بانٹو. تو یہ وہی والی بات ہے کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ کو جو اللہ نے دیا آپ اس میں بانٹیں, تو اس میں گروتھ ہی گروتھ ہوگی. علم ہے, بانٹنا شروع کر دو, گروتھ ہی گروتھ ہو جائے گی. شکر کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ آگے بانٹ دیں. بالکل ٹھیک. آپ کو جو چیز بھی آتی ہے وہ آپ کے لیے نہیں ہوتی, وہ ڈیلیور کرنے کے لیے ہوتی ہے. اچھا ایک سیکنڈ, آپ نے کہا شکر ہوتا ہی ہے کہ جو آپ کو اللہ نے دیا اس میں سے بانٹو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم صرف زبانوں کے اوپر شکر بٹھائے بیٹھے ہیں تو یہ اصل شکر نہیں ہے. اصل شکر یہ جو اس نے عطا کیا, جو اس نے عطا کیا وہ آگے اس کی مخلوق میں تقسیم کرنا, یہ شکر ہے. ٹھیک ٹھیک. اور شکر کرنے سے آپ کو زیادہ دیا جاتا ہے. صحیح. جتنا آپ شکر کرتے جائیں گے آپ کو زیادہ دیا جائے گا. دیکھیں آپ کے ہاتھ خالی ہوتے جائیں گے تو خالی ہاتھوں میں وہ بھرتا جائے گا. بالکل ٹھیک. تو اگر آپ اسی کو مٹھی میں دبا کے بیٹھے رہیں گے تو پھر ساری عمر ایک ہی شاید لے کے بیٹھے رہیں گے. بالکل صحیح. بڑی خوبصورت بات, بڑی اچھا میں جب ظہیر صاحب ریسرچ کرتی ہوں ماں کے حوالے سے اور ماں کی عظمت کے حوالے سے, تو بڑے بڑے انبیاء, آئمہ, اوصیاء, ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی ان کو اللہ نے عزت دی اس بات کے اوپر کہ انہوں نے اپنی ماں کا فرمان اور ان کے کہنے پہ عمل کیا. مثلا حضرت جناب اویس کرنی صحابی نہیں, مطلب صحابی سے مراد یہ کہ وقت نہ گزارا آقا کے ساتھ, ماں کے کہنے پہ ان کو ملے بغیر واپس چلے گئے, اور آپ دیکھیں کہ کیا مقام پایا. کہ تو آج اگر بچوں کو دنیاوی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے اس دنیا میں, آخرت میں اگر اپنا مقام کرنا ہے تو کیا سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں ماں کی تعظیم کے حوالے سے؟ دیکھیں جی, ماں کی عظمت کے بارے میں آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ایک ماں اپنے بچے کی پیاس کے لیے دوڑ رہی ہے, حضرت ہاجرہ, اور اللہ کو وہ اس کی دوڑ اور وہ جذبہ اتنا پسند آیا کہ اس اور صفا مروہ کو اپنی نشانی قرار دیا,
اور اس کو حج اور عمرہ کا رکن بنا دیا. سبحان اللہ. تو اس سے بڑی میں کہتا ہوں کہ شان کیا ہوگی ایک ماں کے لیے اور ماں کی عظمت کے لیے کہ رب جو ہے وہ اس نے حضرت ہاجرہ کے اس جذبے کو, اس دوڑ کو, اس مشقت کو ایک حج عمرہ کا جو ہے وہ رکن بنا دیا, اور دوسرا ہے کہ اپنی نشانی صفا مروہ کو اپنی نشانی قرار دے دیا. سبحان اللہ. تو جب رب ماں کا اتنا احترام کرتا, اتنی عزت کرتا, اتنا اس کو مقام دے رہا ہے, تو ہمارے لیے تو ماں کی دعا, میں اسے کہتا ہوتا ہوں کہ ماں کے آنسو اپنے آنکھوں سے گالوں کا سفر کر کے ابھی نیچے نہیں پہنچتے تو حرف کن بن جایا کرتے ہیں. واہ واہ, کیا کہنے, کیا کہنے, کیا کہنے. بہت خوب. وہ اللہ کی بارگاہ میں جب ماں کے وہ ہاتھ بلند ہوتے ہیں تو مجھے پھر وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب جناب موسیٰ کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ موسیٰ اب احتیاط رکھنا, اب تیرے لیے وہ ہاتھ جو اٹھا کرتے تھے دعا کے لیے وہ اب نہیں ہیں. تو ماں کی جو دعا ہے, اور آپ اس لیے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہیں کہ آپ نے اپنی ماں کی وہ دعائیں لی ہوئی ہیں جو کہتی تھی اس کو اللہ ہر سب کچھ دے, اور آپ یہ سوچیں کہ مائیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں, وہ سب کچھ تو مل جاتا ہے مگر اس کی کمی کوئی نہیں فل اپ کر سکتا. تو وہ بچے جو آج اپنی زندگی میں یہ نعمت رکھتے ہیں جن کو ابھی قدر نہیں ہے, کیا کہنا چاہیں گے ان بچوں سے کہ کس طرح سے اپنے ماں باپ کی قدر کی جائے؟ وہ میں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جب آپ بلا وجہ خوش ہوتے ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پیچھے آپ کی ماں دعا کر رہی ہے. واہ 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 واہ. تو میں کہتا ہوں کہ اس کائنات کی جو ایمان کے بعد سب سے بڑی جو بلیسنگ ہے, جو نعمت ہے, وہ ماں ہے. صحیح. اور یہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے, ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ آج بھی اگر کسی سے ہمیں کہا جائے ہماری والدہ نہیں ہے تو کوئی سب سے بڑی نعمت کیا ہوگی, تو میں کہوں گا کہ ماں کی گود ہے. بے شک. تو آج بھی وہ اس رشتے کا, میں کہتا ہوں رشتے ہی دو ہیں. صحیح. ایک والد اور ایک والدہ. صحیح. باقی سب گیو اینڈ ٹیک ہے. ٹھیک. کیونکہ ریلیشن جو ہے وہ سیکریفیکیشن ہے. بالکل. رشتہ نام ہی, اب یہ جو ماں باپ ہے جن کی سب کچھ, میں نے اس پہ لکھا ہے کہ ایک شعر تھا میرا, جی جی بسم اللہ, کہ ماں نے اپنا سارا زیور بیچ دیا, ہاں, بچے کا تو ایک ہی آنسو نکلا تھا. ہائے 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 ہائے, کیا کہنے, کیا کہنے. صحیح. تو کوئی شاعری جس طرح سے یہ آپ نے شعر بڑا ہی خوبصورت سنایا, ماں کی یا والدین کی عظمت کے اوپر, دونوں کی عظمت پہ کوئی ایسا کلام ہے جو آپ نے لکھا؟ میں نے تو خیر وہ اس میں نثر میں آ گیا, تو جیسے وہ عباس تابش کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش, میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. کیا کہنے, کیا. تو میں ماں کی محبت کے بارے میں مجھے ایک پولیس آفیسر آئے, تو ان سے میں نے کہا کہ ابھی بات ان سے ہو رہی تھی, تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں کنورٹ کیسے ہوا, مثلا میں اس لائف میں کیسے آیا. صحیح. تو کہتے کہ جب ہم رب کا ذکر کرتے ہیں تو رب کو بھی ہم ماں کے حوالے سے یاد کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا. تو کہتے کہ ایک جگہ پہ کوئی بچے کا مرڈر ہو گیا, تو انہوں نے بچے کو دفنا دیا, تو ماں انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو پوسٹ مارٹم کروانا ہے اور اس کو قبر کشائی ہم نے کی. صحیح. تو کہتے کہ ظاہر ہے کئی دن کے بعد جب وہاں پہ جو بچے کی کیفیت تھی اور سمیل تھی, اور کہتے ہم سارے جو ہے نا وہ, تو ماں کو بلایا گیا, تو یعنی ماں وہاں سے آئی اور بچے سے لپٹ گئی اس کیفیت میں بھی کہ جب اتنی اسمیل اور اتنا وہ ایک لوتھڑا سا وہ بنا ہوا تھا. تو یہ رشتہ ایسا خوبصورت رشتہ ہے کہ اس کو آپ ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے. مثلا آپ کچھ چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں, اس کو اب یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ اگر سنترا کھائیں تو کیا بتائیں کہ کیا کھٹا ہے, کیا اس کا ٹیسٹ ہے, اس کے اندر جو وہ پھانکیں ہیں وہ جب آپ کے منہ میں جاتی ہیں تو کیا. یہ بالکل ایسی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایکسپلین نہیں کی جا سکتی, وہ آپ محسوس ہی کر سکتے ہیں. اور میں وزڈم کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ ہم نے سائیکل لیا, مجھے والد صاحب نے لا کے دیا, چھوٹے تھے تو وہ میں چلا رہا تھا, تو انہوں نے میں نے ماں کو بتایا کہ ماں جی یہ میں نے ابھی سرکس میں دیکھا ہے,
تو وہ ایسے نا ایک چکر میں وہ وہاں سائیکل والے آتے تھے تو وہ کئی دن سائیکل چلاتے تھے, ایک راؤنڈ سا ہوتا تھا. صحیح. تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جب تم زندگی کی سائیکل چلانا تو سیدھی چلانا, دائرے میں سائیکل چلانے والا مداری بن جاتا ہے. اور پھر میں نے چھوٹا تھا تو میں نے یہ ماں کی وزڈم ہے. ماں مجھے کہنے لگی کہ بچے نے دوست نے مانگا تو میں نے کہا کہ میں نے نہیں دینا, چھوٹے بالکل ابھی. تو ماں نے کہا نہیں اس کو دے دو, تو میں نے کہا نہیں میرا ہے. تو ماں نے کہا کہ بیٹا جو ملکیت ہے چھوڑ دینا ہی ملکیت ہے. واہ 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 واہ, بالکل صحیح. اور جو آپ کی ملکیت ہے وہ تو غلامی ہے, اور اس کو چھوڑ دینا ہی ملکیت ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. تو یہ اتنا یعنی خوبصورت وقت ابھی بھی ہم اگر کسی کو دیکھیں تو اس کا سب سے اچھا ٹائم یہ ہوتا ہے جو اس نے ماں کے ساتھ گزارا ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو بدقسمتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ماں باپ سے دور ہے, تو قرآن تو خود کہتا ہے کہ ان کے لیے ان کے آگے کندھوں کو جھکا دو اور انہیں اف تک نہ کہو. بالکل صحیح. اچھا, قرآن میں ایک جگہ اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ پہ احسان کرو, ٹھیک ہے, ان کے اوپر اپنا مال خرچ کرو. مگر یہ جو احسان کرنا ہے, دیکھیں یہ تو اور ساتھ یہ بھی ہم نے سنا ہے کہ ہم کہاں پہ ان کا حق ادا کر سکتے ہیں. تو کس طرح سے احسان ہم بچے کیسے کر سکتے ہیں ماں باپ پہ؟ احسان کے حوالے سے یہ کہ مثلا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی بات غلط ہوتی ہے. دیکھو ہیومن بینگ ہے سارے, ظاہر ہے کہ بعض دفعہ پہ پیرنٹس بھی غلط ہوتے ہیں. تو لیکن احسان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہاں پہ بھی اس کو مینیج کریں اور اس کو وہ اگر کو کہتے ہیں تو پورا کریں, حالانکہ وہ غلط کہہ رہے ہیں. صحیح. لیکن یہ کہ آپ نے وہاں پہ بھی احسان کرنا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ انصاف نہیں کرنا, بالکل احسان کرنا ہے. احسان کرنا ہے آؤٹ آف دا وے جا کے. ہاں جی, آؤٹ آف دا وے یہ سار ہے نا. تو اسی وجہ سے مثلا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ اب چڑچڑے ہو جاتے ہیں وہ آ کے بڑھاپے میں, کچھ ایسی چیزوں کا تقاضا کرتے ہیں جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن وہاں پہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ احسان, انصاف والا معاملہ نہیں, احسان والا. کیا کہنے, بہترین. کوئی آخر میں پیغام دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو اپنے حوالے سے بھی, اپنے کام کے حوالے سے بھی اور ماں کے حوالے سے بھی؟ بس یہی ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اتنا شاید ماں باپ کو فائدہ نہیں ہوتا جتنا آپ کو ہوگا. بالکل صحیح. کیونکہ اگر کوئی دنیا میں رشتہ ہے تو وہ ماں باپ ہے, اور یہ ایک آفاقی کیفیت کا نام ہے. ماں باپ ایک آفاقی کیفیت کا نام ہے. اور خوش قسمت وہ ہیں جو کہ اپنی زندگی میں جنہوں نے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے, وہ ہے نا کوئی بڑا بدقسمت ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں دونوں یا ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. اور جنت کا سب سے شارٹ کٹ جو ہے وہ ماں باپ کی خدمت ہے. بہت خوبصورت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, آپ کے قلم کو, آپ کے علم کو اور زیادہ بلندی عطا فرمائے. بے انتہا شکریہ سید صاحب آپ کے آنے کا, جزاک اللہ. اور یہ جو کتاب یہ لے کر آئے تھے, میں نے کہا بیسٹ سیلنگ بک تو ہے مگر یہ بک مجھے چاہیے سو دیٹ آئی کین ریڈ. بہت زیادہ اس پلیٹ فارم پہ آ کے آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگوں کے بھی شوق میں اضافہ ہوا ہوگا. اور یہ جو علم حاصل کرنا ہے, کتاب دوستی ہے, بکس کے ساتھ اپنا وقت گزارنا, یہ بہترین وقت ہوتا ہے. کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کی زندگی کا جو نچوڑ ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیتے ہیں, پڑھ لیتے ہیں چند دنوں میں اور چند تھوڑا سے وقت میں. تو یہ ضرور اپنی زندگی میں شامل کیجئے. میں آخر میں آپ لوگوں کے لیے اور آپ کے ساتھ سرائی صاحب ایک واقعہ کرنا چاہوں گی کہ کس طرح سے ماں کی دعائیں جو ہیں وہ بچوں کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ تم جب آتے ہو نا تو وہاں پر تمہارا ایک شخص ہے جو تمہارا ہمسایہ ہوگا. تو حضرت موسیٰ کو بڑا تجسس ہوا کہ یہ آخر کون شخص ہے, عام شخص جو کہ نبی بھی نہیں ہے, وہ میرا ہمسایہ ہوگا, اس میں ایسی کیا خاصیت ہے, ایسی کیا خوبی ہے جو اللہ نے اس کو یہ شرف بخشا ہے کہ وہ میرا ہمسایہ ہوگا, وہ بھی جنت میں. اس شخص کے پاس چلے گئے, وہ ایک قصاب تھا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ ہر روز اپنے کام سے جا کر گھر جاتا ہے, اپنی ماں کو
کھانا کھلاتا ہے اپنے ہاتھوں سے, ان کی صفائی کرتا ہے, ان کو اچھے کپڑے پہنا کے, تو جس وقت وہ جب وہ ان سے کہتی ہے کہ اب تو جا, میں تجھ سے راضی ہوں, اور جا, میری دعا ہے بیٹا کہ تجھے اللہ موسیٰ کا ہمسایہ بنائے. جب انہوں نے یہ سنا تو ان کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ یہ کتنی بڑی عظمت ہے کہ ماں کی جو دعا دل سے نکلتی ہے وہ کس طرح سے ایک عام انسان کو جو ہر لمحہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں بھی پڑھتے یا واجب ہی پڑھتے ہیں, مگر کتنا ان کا بلند مقام کر دیتا ہے کہ ان کو اس طرح سے نبیوں کا ہمسایہ اور ہمسائے میں جگہ ملتی ہے. خواتین و حضرات, یہ باتیں سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں, مگر دعا یہی ہے کہ یہ باتیں اچھے لگنے کے ساتھ ساتھ ہم پر اس طرح سے اثر کر جائیں کہ ہمارے مقدر ہماری زندگیوں کو بدل دیں. آمین یا رب العالمین. رکیں گے یہاں پر ایک چھوٹے سے وقفے کے لیے, واپس آئیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے ہمارے ایک اور گیسٹ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رمضان علم ہے, رمضان علم ہے.